بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدی انجمن اشاعت اسلام آپ کو اپنی رمضان کی نشریات پر خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ جماعت جو ہے یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے قائم کی تھی، جن کا عقیدہ تھا کہ حضرت جو ہے وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئے نبی نے اور نہ ہی پرانے نبی نے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا عقیدہ تھا کہ جو مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کیے گئے ہیں حدیث میں، وہ ایک مجدد کے لیے ہیں اور وہ خود وہی مجدد ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے یہ بھی ثابت کیا کہ قرآن کریم جو ہے مکمل اور جامع کتاب ہے، اس کا کوئی جو ہے اس کی کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں، اور یہ کہ کوئی بھی آیت جو ہے وہ جیسے آیت رجم ہو یا سورہ ولایت ہو، کوئی بھی جو آیت یا سورت جو ہے وہ قرآن شریف میں سے باہر نہیں رہتی، اور یہی ہماری جماعت کے عقائد ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم سورہ البقرہ جو ہے اس کے جو ہے معنی ان پہ غور کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج کا جو ہے ہمارا براڈ کاسٹ وہ اس کے متعلق ہے، یہ جو چوتھی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے ان کو شروع میں کہا گیا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کیا کرتے ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، خدا سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس کی مخلوق جو ہے صرف انسان نہیں، ہر چیز جس کی اس نے تخلیق کی وہ اپنا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آج جو ہے یہ الفاظ جو ہیں یؤمنون، اس پہ تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ آج ہم غور کریں گے انزلہ۔ انزلہ جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے نون زال لام، نون زال لام، اور اس کا جو ہے مطلب لفظی مطلب جو ہے وہ ہے اترنا، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اترنا جو ہے اس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا، اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ یہ وہی الہائی
وہی الہی کے لیے یہ استعمال کیا گیا. تو لیکن یہ بات جو ہے مکمل طور پر درست نہیں، اس لیے کہ عربی جو ہے زبان، اس کی گرامر اور لفظوں کے جو ہیں مطالب، ان کے لیے قرآن کریم جو ہے وہ ایک سند ہے. تو اب قرآن کریم جو ہے وہ فرماتا ہے، یہ ہے چیپٹر 29 ورس 23، کہ ہمیں مبارک جگہ اتارنا. تو اب ہم آسمان پہ تو نہیں ہیں کہ ہم خدا سے دعا کریں کہ ہمیں مبارک جگہ اتار. یا دوسری طرف چلتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی برہنگی جو ہے وہ چھپانے کے لیے خدا تعالیٰ نے لباس اتارا. اب ظاہر ہے یہ لباس جو ہے یہ آسمان سے تو نہیں آیا تھا. یا دوسری جگہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے لوہا اتارا، لوہا نازل کیا. بارش جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے پانی جو ہے وہ اتارا. چلے پانی کا تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ وہ اوپر سے نیچے آتا ہے تو بات جو ہے وہ مان لی. لیکن لوہا جو ہے وہ تو آسمان سے نہیں اترتا، وہ تو زمین سے ہی نکلتا ہے. لباس جو ہے وہ بھی آسمان سے نہیں آتا، وہ بھی جو ہے زمین پہ ہی ہم چیزیں استعمال کر کے خدا تعالیٰ کی نے جو دی ہوئی ہیں تو ان سے لباس جو ہے وہ بناتے ہیں. تو میری رائے میں اپنا یہ ایکچولی اپوزٹ ہے عروج کا بھی. تو اپنا سوری ہاں، تو یہ جو ہے، لیکن بہرحال میں وہ آدھی بات کہہ کے دوسری طرف چلا گیا تو تسلسل ختم ہو گیا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اردو میں ایکچولی مجھے ایک اور مثال یاد آ کہ اردو میں کوئی آپ سے ملنے آئے اور وہ اجنبی ہو، اس شہر کا رہنے والا نہ ہو، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں اترے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان سے آپ کے شہر میں اترا. آپ کا اس سے مطلب یہ ہوگا پوچھنے کا کہ آپ کہاں ٹھہرے ہیں، آپ کا قیام جو ہے کس جگہ. اور یہی بحث جو تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور دوسرے جو تھے علماء ان کے درمیان ہوئی. وہ کہتے تھے کہ جناب حدیث میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کا نزول ہوگا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ نزول سے یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. اور یہی جو آیات جن کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے کہ لوہا اتارا، لباس اتارا، اپنا ہمیں مبارک جگہ اتارنا وغیرہ وغیرہ، حضرت صاحب جو تھے وہ ان کو بطور مثال استعمال کرتے تھے. اور یہ بھی جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ حضرت صاحب کی تحریر ہے کہ جب آپ نے کہا کہ کوئی اجنبی کسی شہر میں آئے اور آپ کو ملے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں جناب آپ کہاں اترے. تو یہ بھی جو ہے یہ انہی کا جو ہے مثال ہے جو میں نے استعمال کی. بہت سارے اس دفعہ تو مجھے خیال آ گیا کہ میں آپ سے ذکر کر دوں، اور بہت دفعہ جو چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ حضرت صاحب جو ہیں وہ میں نے ان کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو اپنا آپ برائے مہربانی مجھے ان سب چیزوں کا کریڈٹ نہ دیتے رہا کرے. تو لیکن ہر دفعہ ذہن میں نہیں آتا کہ حضرت صاحب جو ہے ان کی کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بحث کی تھی. تو میرے خیال میں یہ جو ہے
لفظ اس کا شاید بہتر مطلب یہ ہو کہ اسباب پیدا کرنا یا مہیا کرنا. اس لیے کہ اگر ہم مثال لیں لباس کی تو بنے بنائے کپڑے تو آسمان سے نہیں اترتے، نہ ہی لوہا آسمان سے اترتا. ہاں خدا تعالیٰ اسی زمین پہ ہمارے لیے وہ اسباب مہیا کر دیتا ہے جن کو استعمال کر کے ہم لباس بنا سکتے. کپڑا ہے، دھاگا ہے، درزی ہے، کینچی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر خدا تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور یاد رکھنی ضروری ہے کہ بذات خود اسباب جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو آپ میں کچھ شامل کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے اپنی کوشش، اپنی ایفرٹ. یہ لوہا جو ہے زمین میں، یہ آپ کھودیں گے تو نکلے گا نا. جب تک آپ کھودیں گے نہیں یہ لوہا کیسے نکلے گا؟ یا یہ جو ہے آپ جو ہے کے پاس اس کو اتاریں گے، اس کو جو ہے جو بھی پروسیس اس کے تھرو گزاریں گے، اس کا کپڑا چیزیں بنیں گی، تو پھر ہی آپ کا لباس اس سے تیار ہوگا. اس کے بغیر وہ آپ کا لباس نہیں بن سکتا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب خدا تعالیٰ نے میرا یہ ٹائی، یہ کوٹ پتلون، یہ جو ہے یہ وہ آسمان سے اتار کے تو کہاں رکھ دیں گے کہ میں جاؤں گا اور ان کو لے کے تو پہن. تو اب یہ ہے کہ وہ اسباب جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کیے ہیں ان میں ایک چیز خدا تعالیٰ کی وحی اور ہدایت بھی. وحی اور ہدایت بھی ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کے مہیا کردہ اسباب میں سے. یہ جو ہے یہ آپ کو صحیح راستے پر، کامیابی کی طرف لے کے جاتی. آپ اس پہ آپ یہ اسباب استعمال کر کے تو دیکھ لیں. اس کی مثال سب سے پہلی تو حضرت نبی کریم خود ہے ہمارے لیے، اور ان کے صحابہ کرام ہیں کہ ان لوگوں نے یہ اسباب استعمال کیے تو ان کو کتنی عظیم شان کامیابیاں حاصل. اور جب ہم نے یہ اسباب جو تھے وہ استعمال کرنے بند کر دیے تو پھر مسلمان جو ہیں وہ ناکام ہونے شروع ہو گئے. تو اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے. سر سید احمد خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ وہی جو ہے وہ باہر سے کوئی چیز نہیں آتی، یہ ایک جو ہے انسان کے خود ہی دل میں خدا تعالیٰ خیال ڈال دے، یہ کوئی خارجی چیز نہیں. لیکن اگر آپ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی جو ہے ایک خارجی چیز ہے. یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا اور آپ نے کہہ دیا. انسان کے دل میں تو ایکچولی دماغ میں ڈال دیا تو آپ نے کہہ دیا کہ ایسے. انسان کے دماغ میں تو بتھیری باتیں آتی ہیں. اب آپ کیا کہیں گے، کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی وحی ہے، میرے اپنے خیالات. تو وہی جو ہے وہ ایک خارجی چیز ہے، یہ ہمارے اپنے خیالات نہیں، یہ باہر سے کوئی جو ہے چیز جس کو لے کے آتی ہے اور ہمیں نبیوں کو بتاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک اور جو ہے مشکل ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہی قطعی طور پہ بند ہو چکی ہے تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب کیا انسان کو ہدایت نہیں چاہیے؟
انسانوں کو تو ہمیشہ ہدایت کی ضرورت جو ہے رہی ہے اور رہے گی. تو اسی لیے وہ وہی نبوت بند ہو گئی ہے. لیکن خدا تعالی جو ہے وہ اپنے پیاروں سے، اپنے دوستوں سے اب بھی کلام کرتا ہے، اور ان کو وہ جو ہے اس الہام میں، اس وحی میں وہ ہدایت دیتا ہے. لیکن وہ ہدایت جو ہے وہ قرآن کریم کے تحت ہو، یہ قرآن سے باہر نہیں ہو سکتی. اور اس کی مثال حضرت صاحب جو ہیں ان کی زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت صاحب جو تھے رمضان کے دن تھے، تو اپنا حضرت صاحب بحث ہو رہی تھی کہ جی اپنا آج عید ہے یا نہیں. تو حضرت صاحب نے فرمایا مجھے الہام ہوا کہ عید تو آج ہی ہے، تم کرو یا نہ کرو. تو اپنا کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ عید کی تیاریاں کیے ہوئے آ گئے ہیں اور کہنے لگے جناب ہم نے روزہ رکھا تھا اس لیے کہ چاند کی اطلاع کہیں سے نہیں آئی تھی، تو اپنا ہم نے وہ روزہ توڑ دیا اور ہم عید کے لیے آ گئے. تو حضرت صاحب جو تھے وہ انتہائی ناراض ہوئے اور کہا کہ میرا کوئی کشف و الہام جو ہے وہ شریعت سے بڑھ کے نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ جب تک چاند نظر نہ آ جائے آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے شریعت کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تو یہ اس حدیث کی یہ اس وحی کی پوزیشن ہے کہ وہ شریعت کے نیچے ہے، اس سے بالا تر نہیں. یہ الگ بات ہے کہ لاہور سے تار آ گئی جی کہ چاند نظر آ گیا تو عید ہے، لیکن وہ ایک جدا امر. تو یہ وہی ولایت جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے. اور ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح ہمارے بزرگوں کو اس سے نوازا. بہت ساری مثالیں ہیں. غیر احمدی بھی اس چیز کے گواہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو وحی ہوتے ہوئے اور ان کی باتیں سچی ثابت ہوتے ہوئے، اور وہ حیران پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آج تو یہ جو وحی ہے، دیکھیں میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ یہ جو وحی ہے جو جس پر آپ نے ایمان لانا ہے، صرف وہ نہیں جو حضرت نبی کریم کے، بلکہ وہ وحی جو تمام نبیوں پر اتاری تھی. اور اتنی عظیم الشان تعلیم جو ہے کسی اور مذہب نے اس سے پہلے نہیں دی تھی کہ ہر قوم میں ہر زمانے میں نبی آ چکے ہیں، وہ خدا کی طرف سے تھے، اور تم نے ان سب کی عزت کرنی، ان سب کی عزت کرنی. اور جو تعلیم انہوں نے دی کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم نے اس پہ ایمان لانا ہے کہ یہ سچی تعلیم. وہ تعلیم اپنے موقع محل کے مطابق تھی. اب دوسرا زمانہ آ گیا ہے، تو کوئی مذہب آپ اٹھا لیں، صرف قرآن کہتا ہے کہ بدھزم، ہندوازم، جوڈازم، کرسچینٹی، جو کوئی مذہب امریکہ کے ریڈ انڈین جو تھے وہ جس کی پیروی کرتے، یا آسٹریلیا کے ایبری، یہ خدا کی طرف سے اوریجنلی وہی آئی تھی. بعد میں لوگ پھر بدل دیتے ہیں. ہم مسلمانوں نے بھی کیا یہ 40ویں اور تیجے اور 7ویں اور برسیاں اور ان چیزوں کا، اور یہ مہندییں اور پتہ نہیں کیا کیا، ان چیزوں کا کہاں وجود ہے. یہ جو ہوتی ہیں سماجی رسمیں ہم انہیں بھی
मजहब का हिस्सा बना लेते हैं, और यही जो है पहली कौमों ने किया। लेकिन कुरान करीम की अजमत देखें, ये कहा सबकी इज्जत करो, हर एक कौम को मैंने नबी वही दे के भेजा है, और ये ईमान का हिस्सा बना दिया। मुत्तकी कौन है? दूसरी चीजों के अलावा फरमाया जो तेरे ऊपर नाजिल होता है उस पर ईमान लाते हैं, और उस पर भी जो पहलों पे नाजिल। ये एक यूनिक चीज है जो कुरान करीम। तो इसी के साथ अब मैं चंद अल्फाज में अंग्रेजी में भी यही मौजू जो है वो दोहरा दूं। टुडे वी हैव while discussing Surah Baqarah, we have arrived at the fourth verse, and we were talking about who are the rightly guided, and it said it is those who believe in what has been revealed to you and what was revealed to those before you. And perhaps I shall take it in reverse order and point out that the Holy Quran is the only book. Islam is the only religion that says that without believing in the truth of everyone, you cannot be a Muslim. You have to believe that whoever the ancestors of Hindus were, they received revelation. Aborigines in Australia, Red Indians in Americas, all of them received revelation, or their prophets received revelation. Although over a period of time, people add customs and other things to it and move away from God's original plan, like the Israelites did. Moses was still there, Aaron was still there. Moses had only gone away for a few days, and they started adding the golden calf and God knows what else to God's revelation and teaching. Muslims have done this. When we die, we have 7 days and 3 days and special recitations and 40 days and God knows what else. And all these things find no place in Islamic teaching or Quran or Islam or whatever. But anyway, if we get back to the root of the word here used here is Wallazina yuminuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. This is the word nazala, which is the root of unzila. And it's generally translated as something that comes down from heaven to earth. This is how people generally take it. But the difficulty is that if you do that, then it becomes very difficult. So let's take some verses of the Holy Quran. In chapter 29, verse 23, it says, and descend us in a blessed place. Now, I mean, are we living up in heavens that we are praying to God for Him to make sure that we descend down into a blessed place? God says to cover up nakedness. The clothing descended from heaven. Iron descended from heaven.
It also talks about rain descending. But of course, okay, you can say rain descends because it comes from up down to earth. Not necessarily heavens, but okay, from skies it comes down. But what about clothing? It doesn't come down from heavens. But if you consider this, I mean, the word utara in Urdu, this is how it's translated. You ask a stranger who's arrived in your town, where have you utare? Utare here means, where are you staying? It doesn't mean, where have you come down from heaven? So, an alternative that I propose is that it actually means to create the resources, to provide the resources for something. So, when God says that He made clothing descend, it means that what He has done is He's made arrangements for all the things that are needed for us to cover ourselves. The cloth and the needles and the scissors and the tailors and the thread and everything. But if you're going to take it that way, then what you have to consider is that you have to add effort to get the thing that we're talking about. I mean, threads and needles and cloth and everything is there. But unless someone takes measurements, cuts up the cloth, stitches it, that's not going to happen by itself. And one resource that God has provided us with is the Holy Quran. And that is the importance of thinking of Unzila in this way, that God has provided us with this resource to attain to the greatest spiritual heights and live a very good and moral life. But that won't happen unless we put effort into it. Like we do during prayer, like we do during Ramadan, like we do during giving zakat, and so on and so forth. So our effort is an essential part of this. So God says, okay, yes, I have provided the means by which you can be guided. It's like having a sat nav. There's no point having a sat nav and just looking at it. Okay, you even type in, I want to get from A to B. And if you just then sit there at A, you're not going to get to B, are you? You have to get up, you have to go out, you have to get into your car, you have to go to the petrol station, you have to fill it up with petrol, you have to put effort, you have to drive, and then keep following the sat nav. And a few hours later, you'll find that you arrived at your destination. Isn't that the only way? So this is the only way that you'll succeed in using the guidance provided by Allah, that you put your effort in. Now, a difficulty does arise that some people, actually, another thing that this proves is this, that some people, and Sir Sayyid Ahmad Khan used to say this, that wahi or revelation is not an external phenomenon. It's internal.
God just puts an idea into your head. But if you're going to look at it this way, then it shows that this is an external phenomenon. God is providing this guidance to you. He is doing it for you. It's not something that you've just thought of and now off you go to it. It has come from an external source. But a difficulty here arises in that people think that because the Holy Prophet Muhammad was the last prophet, no prophet can come now. But that does not mean to say that God does not speak to human beings. There are a number of things that you might want to think about. It's only humans that lose a faculty as they age. God does not lose any of his faculties, whether it's of listening or it's of speaking to people. If he's losing his faculties, then he's obviously not an eternal being. Just like you and me, he's getting old. But then, does that mean that new law will come? No. What has come to an end is prophetic revelation. Because no new prophet will come, there is no need for it. But Wahiya Wilaya, speaking to saints, guiding saints, will continue. But what they receive has to be interpreted in the light of Islamic Sharia. And a good example of this is that one day, towards the end of Ramadan, some members of the Jamaat in Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahab's own time were arguing whether it was Eid or it was the last day of fasting, because no one had heard anything. And Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib came and he said, well, he had a revelation, an inspiration, call it what you will, which said today is Eid, whether you celebrate it or not. And then when he came out a few hours later, there were people all dressed up and lining up for prayers and so on. So he was puzzled and he said, what's happened? And they said, well, we were fasting, but then you said you received this inspiration, this revelation. So we went home and broke the fast, and we've come to celebrate Eid. And Hazrat Sahib was very upset. He said, any inspiration or revelation I receive is not above the Sharia of Islam. It is subject to it. He said the Sharia says you have to wait until sighting of moon is confirmed. Until that time, you have to keep fasting. Sighting of the moon had not been confirmed. What God told me is irrelevant. That is not the law. So he told his Jamaat off for doing that. But in the meantime, a telegram arrived from Lahore saying, that moon had been sighted and it was Eid. But he said that is not the point. He said that is not the point. Why is it not the point? Because he said that you breached the rules of Sharia and you're not allowed to do that. So this revelation to the saints shall continue, as there are no prophets. There is no revelation of the prophet. And let me quickly explain before I finish, and that is that you have the Queen of England
or President Trump or whatever, the Queen on official headed paper writes a note. Her Majesty hereby commands you to whatever. That is an official order. Wahi and Nabuwat, the revelation to the prophets, is akin to that. But if she writes to Charles or me or you or someone else and says, I'd like to see you, if you have any time, can you pop in? That is not an official command from the Queen of England. That is a friend, a mother, a relative saying they want to see you. And you don't have to unquestioningly obey that. Use that example to try and put prophetic revelation and saintly revelation in their correct context. That is all for today. Until we meet again, if you join us, I don't know if you do, for Taraweeh prayers at 10 p.m. today, or if not, then tomorrow at 7 p.m. for our usual reflections on the Holy Quran. On Sunday, I remind you at 9 a.m. UK time, we have an Urdu lecture. And then at 1 p.m. we have lessons in Islam. And then at 7 p.m. we have reflections on the Holy Quran. And at 10 p.m. we have the Taraweeh. So Sunday is a bit of a busy day. Whenever you're going to join us, I pray that Allah keeps all of you, regardless of your religion, your sect, your nationality, your caste, creed, color, whatever. May Allah keep the whole of humanity safe and under His protection. Protect them from harm. Thank you very much. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and goodbye.